عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع کے تحت آپ نے 3-4 خطبے پچھلے سنے۔ آج کا خطبہ بھی حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی عنوان کا ایک نقطہ، امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ آج کا خطبہ امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ امت کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے امت پر۔ لہذا جو لوگ کثرت سے سنت کے مطابق، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق کثرت سے درود پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق میں سے ایک حق ادا کیا ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام بڑا اچھا ہوگا اس حق کے ادا کرنے کی وجہ سے۔ آج کا خطبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں درود کی فضائل کیا ہیں، درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو معنی ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ درود کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو معنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ درود پڑھتا ہے، معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے لیے بھی لفظ صلاۃ ہے، فرشتوں کے لیے بھی لفظ صلاۃ ہے، اور انسانوں کے لیے بھی ہے، لیکن معنی و مفہوم الگ الگ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اس کے فرشتے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ ایمان والو تم کثرت سے درود پڑھو۔ فرشتے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایمان والو تم کثرت سے درود پڑھو۔ اس آیت کریمہ کے اندر 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، آیت کا آغاز ان سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا نا، آدم کی خاص فضیلت ہے، اور یہ کسی اور کو مقام نہیں ملا ہے کہ کسی اور کو بھی فرشتوں نے سجدہ ایسے کیا ہو جیسے اللہ نے آدم کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی فوقیت و برتریت کہیں زیادہ اس سے ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں اللہ رب العالمین خود بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یہاں اللہ تعالیٰ بھی، اس کے فرشتے بھی، اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ وہاں فرشتوں نے ایک ہی بار سجدہ کیا تھا، ہمیشہ نہیں، یہاں ہمیشگی کی بات ہے۔
جو اس بات کی دلیل ہے یصلون فعل مضارع ہے جو استمرار کا، دوام کا، ہمیشگی کا حکم دیتا ہے. یصلون ہمیشہ، ہمیشہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے. فرشتے رحمت درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اور ایمان والے تم بھی کنٹینیوس ہمیشہ کیا کرو؟ درود پڑھو. لہذا معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی فوقیت اور آپ کی برتری دیکھیے، اور درود کا مقام دیکھیے. اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی، اور اللہ نے اہل ایمان کو بھی حکم دیا کہ تم کثرت سے کیا کرو؟ درود پڑھو. تو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. درود کے تعلق سے دو قسم کے لوگ ہیں، اور درود کے تعلق سے تین باتیں یاد رکھنی چاہیے. دو قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ کچھ لوگ درود کبھی پڑھ لیا، نماز میں پڑھ لیا، کبھی نماز میں تو پڑھنا ہی ہے، یا کبھی یاد آیا تو پڑھ لیا. بخیلی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. شاید ان کو اہمیت پتہ نہ ہو، ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ بھی میرے اوپر ایک حق ہے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں پڑھتے ہیں بیچارے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کون سا درود پڑھنا چاہیے، کون سا نہیں پڑھنا چاہیے. ان کو یہ نہیں پتہ کب پڑھنا چاہیے، کب نہیں پڑھنا چاہیے. وہ درود بھی پڑھتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ملتے ہی نہیں. تو دین کا نقصان اسی وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو رخصت کا ناجائز فائدہ، اور ایک حد سے زیادہ غلو. یہی ہوا بھی ہے. تین چیزیں درود کے تعلق سے کیا یاد رکھنی چاہیے. نمبر ایک، درود کا مقام کیا ہے. ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ میرے اوپر حق ہے. جب ایک مسلمان یہ سمجھے گا نا کہ حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ پڑھے گا. تو حق نہیں سمجھتے لوگ کہ یہ میرے نبی کا میرے اوپر حق ہے. حق سمجھنا، حقوق سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات، جب یہ سمجھ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اوپر حق ہے کہ میں درود پڑھوں، تو اب دوسری بات آتی ہے کہ درود ہے کیا ہے. درود کے الفاظ کون سے؟ جس رب نے قرآن میں حکم دے دیا درود پڑھنے کا، اس نے ضرور الفاظ بھی سکھائے ہوں گے. لہذا میں وہی الفاظ پڑھوں جو احادیث سے صحیحہ سے ثابت ہوں. پھر تیسری چیز، ایک تو ہے کہ جب چاہو درود پڑھو، اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، جب چاہو پڑھو. کچھ اوقات خاص ہیں، جو خاص ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان میں درود پڑھنا چاہیے. آئیے درود کی فضیلت کے تعلق سے حدیث سنیے کہ درود کتنا بڑا حق ہے امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث ہے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت عنہ عشر درجات. رواہ الترمذی والنسائی. سنن ترمذی اور نسائی کی روایت ہے. انس بن مالک راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کا جو کوئی بندہ یا بندی، جو بھی مسلمان کیا کرے گا؟ من صلی علی صلاۃ واحدۃ، ایک مرتبہ درود پڑھے گا. ایک مرتبہ پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ کتنا ہوا؟ ایک مرتبہ ہوا. جس بندے نے ایک مرتبہ درود پڑھا، تین فائدے. کتنے فائدے؟ تین. پہلا فائدہ کیا؟ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرے گا. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو
10 رحمتیں اللہ نازل کرے گا. اور کیا ہوگا؟ حطت عنہ 10 خطیات، اس بندے کی 10 خطائیں معاف ہوں گی. کتنی؟ 10 گناہ صغیرہ ختم ہو جائیں گی. اور اتنا ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، 10 درجے بلند ہوں گے. ایک مرتبہ درود پڑھو 3 انعام، 30 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 خطائیں معاف، 10 درجے بلند. کتنے ہو گئے؟ 30. اب جس بندے کو اس کی اہمیت پتہ ہوگی، جس بندے کو اس کا مقام پتہ ہوگا کہ معمولی چیز نہیں ہے، آدمی ایک ایک خطا کے لیے ترس جائے گا، حسرت کرے گا، افسوس کرے گا بروز قیامت. ایک بار درود پڑھو نا، 10 خطائیں معاف ہو جائیں. ایک ایک درجے کے لیے، ایک ایک نیکی کے لیے جب نامہ اعمال میں رکھی جائے گی پریشان ہوگا. اس وقت 10 نیکیاں وہاں ہوں، 10 درجے ہوں وہاں. ہر بندہ چاہتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. تو ایک بار درود پڑھ لے، تو ایک بار درود پڑھیں گے تو یہ 30 نیکیاں سمجھ لیجئے، یہ 3 درجے ملیں گے. لہذا ہمیشہ ایک مسلمان بندی اور بندے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو اپنی خطائیں معاف کرانی ہیں، درجے بلند کروانے ہیں. تو کام کرتے، چلتے پھرتے، گھر کا کام کاج کرتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھتے رہے. حق بھی ادا ہوگا، فضیلت بھی ہے، ثواب بھی ہے. دوسری فضیلت دیکھیے درود کی. ہر انسان دنیا میں چاہتا ہے کوئی بڑا آدمی آ جائے نا، سوچتا ہے اس سے ملاقات ہو جائے میری، اس سے میں مصافحہ کر لوں، یہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ لے، یہ میرے گھر پہ کھانا کھا لے، امام حرم سے ہاتھ ملا لوں، میں ایسا کر دوں. بڑی خواہش ہوتی نا کوئی نیک بڑا متقی پرہیزگار بندہ آ جائے. دنیا میں ساری انسانیت ایک طرف، سارے انبیاء ایک طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی کو نہیں مل سکتا ہے. کوئی ہم پلہ نہیں ہے، مطلب ہی نہیں ہے. لیکن ایک بڑی فضیلت جو کثرت سے درود پڑھے گا، سنت کے مطابق پڑھے گا، وہ درود جو ثابت ہے وہ پڑھے گا، قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ ایک بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو، آپ کے قریب ہو، آپ کا دیدار کرے. دلیل عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامت اکثر الصلاۃ علیہ. قیامت کے روز میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کثرت سے درود پڑھتے ہیں. کون سے؟ جو احادیث مطہرہ سے ثابت ہیں. کثرت سے درود پڑھنے والوں کی فضیلت دیکھو. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں صحبت رسول چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، قرابت رسول چاہیے، تو کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود. یہ درود کی دوسری فضیلت ہے. تیسری چیز، درود پڑھنے کے کچھ اوقات خاص ہیں، فضیلت بھی ہے اور وقت بھی ہے. جیسے اوقات دیکھیں گے تو ہر سلام والی رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے درود ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے. اسی طرح سے نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد درود ضروری ہے. اسی طرح سے درود کے اوقات میں سے ایک وقت کون سا ہے؟ صبح اور شام، فجر بعد اور مغرب بعد. یہ بہت خاص ہے اور اس میں لمٹ بھی ہے. حدیث ہے وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا، صبح کے وقت دیکھو لمٹ بھی آئی وقت بھی آیا، حین یصبح عشرا صبح کے وقت 10 مرتبہ، فجر کے بعد 10 مرتبہ، یہ کھڑے ہو کر، یہ بیٹھ کر، یہ چلتے ہوئے، یہ لیٹے ہوئے نہیں، کہیں کچھ نہیں ہے۔ بندہ بیٹھا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، چل رہا تو چلتے ہوئے پڑھے، نماز پڑھ کے مسجد سے جا رہے ہو تو کیا کرو؟ پڑھو۔ لیکن صبح کے وقت اور 10 مرتبہ، وحین یمسی عشرا اور رات کے وقت 10 مرتبہ، جیسے ابھی میں نے پڑھا ہے ایک بار ہوا ایسے، اس طریقے سے 10 انگلیاں ہیں، ایک ایک بار پڑھ لو، لیکن یاد سے، پابندی سے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے بندوں کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اب ہم اپنے تئیں سوچیں، اپنا خود محاسبہ کریں، کیا ہم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھتے ہیں درود؟ نہیں پڑھتے تو صرف اس کو کہنے سننے تک نہ رکھیے، آج کے بعد اس کی پابندی کر لیجیے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، لیکن جب یہ بات یاد رہے گی، جب یہ حدیث یاد رہے گی کہ اس کا فائدہ کیا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ دیکھو نیکی ہوتی تب ہے جب لالچ ہو، گناہ چھوٹتے تب ہے جب خوف ہو، اور قرآن نے یہی 2 باتیں ذکر کی ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ کی عبادت لوگ کیوں کرتے ہیں؟ خوف، ڈرتے ہوئے، طمع، لالچ کرتے ہوئے، جنت کی لالچ ہے اور جہنم کا ڈر ہے۔ تو اگر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی لالچ ہے اور آپ کی شفاعت سے محرومی کا خوف ہے تو کیا کرنا ہے؟ فجر کے بعد 10 مرتبہ درود اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ درود۔ 3 حدیث۔ چوتھی حدیث جس کو وقت خاص کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث 614، وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے آذان سنی، آذان کے کلمات کا جواب دیا، ثم صلوا علیہ، اور اس کے بعد کیا کیا؟ آذان کے بعد، کب؟ آذان کے پہلے، آذان کے بعد، دعا سے پہلے درود پڑھا۔ دیکھو وقت کب پڑھنا ہے؟ آذان کے بعد، دعا سے پہلے۔ جس نے درود پڑھا اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 دعائیں کی، ایک مقام محمود کی اور ایک مقام وسیلے کی، تو کیا کہا؟ کہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے روز اس بندے کی شفاعت ضروری ہو گئی۔ کس کی؟ جس نے آذان کے کلمات کا جواب دیا، اس کے بعد درود پڑھا اور اس کے بعد دعا مانگی۔ اس میں بھی وقت ہے نا؟ وقت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 614۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی 849 نمبر 849 849 نمبر کی روایت، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مؤذن کے کلمات سنے اور سننے کے بعد مثل ما یقول المؤذن، ویسے ہی کہا جیسے مؤذن نے کہا، یعنی اذان کی کلمات کا جواب دیا، ثم صلوا علیہ، پھر کیا کیا؟ درود پڑھا، اذان کے کلمات کے جواب دیے اور پھر کیا کیا؟ درود پڑھا، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي عبد من عباد الله وان اكون انا هو، کا وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے، وسیلہ جنت میں
ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، جنت کے درجات میں سے ایک درجے کا نام وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ درجہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو دے گا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 849 ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا جس نے درود پڑھا اور جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا، اس بندے کی میں شفاعت ضرور کروں گا۔ اب اس میں بھی وقت خاص ہے نا، خاص ہے، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، دعا سے پہلے، اور منزلت وسیلہ۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا امت کو کثرت سے کہا ہے، وہ کیا؟ جو ان دونوں روایتوں میں موجود ہے، صحیح بخاری 614، صحیح مسلم 859 میں، ایک ہے مقام محمود اور ایک ہے مقام وسیلہ، دونوں الگ الگ چیزیں۔ مقام محمود بھی آپ کو عطا کیا جائے گا اور مقام وسیلہ بھی آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو آپ نے امت سے کہا ہے کہ میری امت، تم اللہ سے میرے لیے مقام محمود کی دعا کرنا۔ ہم اذان کے بعد کہتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ، آتی اے میرے رب دے، آتی محمد الوسیلہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، والفضیلۃ وابعثہ، اے میرے رب تو عطا کر، وابعثہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر مقام محمود، مقام محمود، الذی وعدت، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ یہ اتنی دعا ہے، کچھ لوگ شاید سنیں گے سوچیں گے کچھ تو چھوڑ دیا ہے، اٹھا لیں جس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں بخاری وہیں سے، اتنے ہی الفاظ ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتا، صحیح بخاری کی 614 اور صحیح مسلم کی 859۔ تو اس دونوں روایتوں کے اندر دو چیزیں امت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 100 روپیہ رسول اللہ کے لیے صدقہ، 1000 روپیہ رسول اللہ کے لیے صدقہ، فلاں جانور رسول اللہ کے لیے صدقہ۔ کہاں کہا ہے رسول اللہ نے کہ میرے نام کے صدقے کرنا؟ ہر کثرت سے درود کا کہا ہے، سلام کا کہا ہے، اور کیا کہا ہے؟ دو چیزیں اور کہی ہیں، میرے لیے مقام محمود اور مقام وسیلہ کی دعا کرنا۔ لہذا ان دونوں روایتوں میں کثرت سے جو لوگ پابندی کے ساتھ پنجگانہ اذان کے لیے، پنجگانہ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی اذان دی جاتی ہے نہیں، 5 نمازوں کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے، یہاں دیں گے تو وبال ہو جائے گا۔ تہجد کی اذان ہوتی ہے بھائی 12 مہینہ، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی سحری کی اذان، آج بھی حرم میں اذان ہوتی ہے، مدینے میں اذان ہوتی ہے۔ وہ اذان جب بھی سنے کوئی اذان، فوراً بندے کا فرض بنتا ہے اپنا دماغ ادھر ادھر سے ادھر لگائے کہ مجھے شفاعت نصیب پانی ہے، مجھے آپ کے لیے مقام محمود اور مقام وسیلے کی دعا کرنی ہے۔ تو کام کر بھی رہا ہے تو اذان کے کلمات کا جواب دے، جواب دینے کے بعد درود پڑھے، اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگے۔ نتیجہ فائدہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ایسے بندے کی میں شفاعت کروں گا، ایسا بندہ میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ لہذا اس میں وقت بھی ہے اور درود پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ چوتھی چیز، جو لوگ درود پڑھتے ہیں نا، تو جب تک وہ درود کے الفاظ پڑھتے رہتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ 10 مرتبہ، پھر ایک روایت سنی 1 مرتبہ، اذان کے بعد 1 مرتبہ، تو جب درود شروع کیا نا، وہاں سے لے کر ختم کرنے تک، جب تک بندہ یا بندی درود پڑھتے رہیں گے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے۔ اب اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا یار؟ لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ سے دعا کراؤ، فلاں پیر سے دعا کراؤ، فلاں متقی سے دعا کراؤ۔ فرشتے گناہ کرتے ہیں؟ معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، فرشتے دعا کریں گے۔ حضرت ابو درداء راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصلی علیہ، جو کوئی بھی بندہ جب تک درود پڑھتا ہے، الا صلت علیہ الملائکہ، برابر فرشتے اس کے لیے بخشش کی، مغفرت کی،
درجات کی بلندی کی، رحمت کی، اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس بندے پر رحم کر، اللہ اس پر رحمتیں نازل کر۔ جو بندہ کیا کر رہا ہے؟ درود پڑھ رہا ہے۔ لہذا پتہ کیا چلا؟ کتنا بڑا مقام کے درود پڑھتے رہیں گے اور فرشتوں کی دعائیں لیتے رہیں گے۔ اسی طرح سے قبولیت دعا کے لیے درود ضروری ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے درود ضروری ہے۔ حدیث سنیں، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر معه، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے۔ فجلست بالثناء، میں بیٹھا اور بیٹھ کر کے میں نے اللہ کی تعریف شروع کر دی۔ کیا کیا؟ دعا مانگنے لگے تو میں نے کہاں سے شروع کیا؟ بالثناء، تعریف سے۔ دعا میں پہلے کثرت سے اللہ کی تعریف، بے شمار ایسی ادویات ہیں، ایسی دعائیں معصورہ ہیں کہ جن کو بندے کو اپنی مین دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی ثنا، اللہ کی کبریائی، اس کا تقدس، اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بے شمار الفاظ ہیں۔ کہتے میں نے تعریف شروع کی، پھر کیا کیا؟ ثم صلیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے نفس کے لیے دعا کی۔ میں نے کیا کیا؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی تعریف کی، پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر میں اپنے نفس کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے لگے؟ سل تعطا، سل تعطا، سل تعطا، اس طرح کی دعا کی جائے گی تو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، اس طریقہ انداز سے مانگا جائے گا تو دیا جائے گا، اس طرح سے مانگو گے تو اللہ دے گا۔ یعنی پہلے اللہ کی تعریف، پھر درود، اور پھر اپنے لیے دعا۔ ایک شخص آیا اور بیٹھا اور اس نے فوراً اپنے لیے دعا مانگنی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجلت ایھا المصلی، بڑی جلدی ہے تجھے، بہت جلدی ہے تجھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اذا قعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ، جب تو بیٹھے نا تو فوراً اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے پر رحم فرمائے، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے یہ دے، نہیں، بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ جس شیان شان کا لائق ہے اس کی ویسے تعریف کر، اور تعریف کرنے کے بعد کیا کر؟ درود پڑھ، درود پڑھنے کے بعد کیا کر؟ پھر تو دعا مانگ۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ قبولیت دعا کے لیے اور جو مانگو وہ مل جائے، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ درود ضروری ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ اللہ اکبر، حق ادا کریں گے، دیکھ رہے کتنے فائدے ہیں، کتنے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے اس حق کے ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ، بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں، تنگ دستی، پریشانی، رنج و غم، مصیبتیں، کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ساری بیماری کا علاج، وہ جسمانی ہو، وہ روحانی ہو، وہ گناہوں کی کثرت کی ہو یا مصیبتوں اور آزمائشوں کی ہو، ایسے موقع پر درود کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے۔ دلیل کیا ہے؟ غور سے سنیں اس حدیث کو۔ وعن عبی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قلت انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک۔ عبی بن کعب نے، جلیل القدر صحابی ہیں، قاری قرآن، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میں بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں۔ دیکھو بہت زیادہ درود پڑھ بھی رہے، پھر بھی دیکھ رہے پوچھنے کا انداز کیا ہے۔ کہتے میں بہت زیادہ اکثر الصلاۃ علیک، آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، لیکن فکم اجعل لک من صلاتی، اللہ کے نبی آپ مجھے بتا دیں میں کتنے وقفے میں کتنی دیر دعا مانگوں اور کتنی دیر درود پڑھوں۔ دیکھو دو جملے اس میں، ایک تو میں کثرت سے پڑھتا ہوں، یہ کہہ دیا، پھر کہنا ہے میں کتنا وقت دعا مانگوں اور کتنا وقت درود پڑھتا رہوں۔
پھر خود ہی کیا کہنے لگے؟ فالربع، چوتھائی حصہ میں درود پڑھتا رہوں اور دعا مانگوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما شئت، جتنا تو چاہ، تیری مرضی ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ اتنی مرتبہ مانگنا ہے۔ ما شئت، تیری مرضی۔ فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر تو اس سے ایک چوتھائی حصے سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ چوتھائی حصے سے زیادہ درود مانگتا رہے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہتے میں نے کہا النصف، آدھا وقت دعا اور آدھا وقت درود، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ دعا اور 1 گھنٹہ درود، 20 منٹ، 10 منٹ دعا اور 10 منٹ درود۔ فالنصف کا آدھا، کما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کا تیری مرضی ہے، اگر تو اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب نے کہا فالثلثین، 2/3 حصہ میں کیا کروں؟ درود پڑھوں اور بقیہ دعا مانگوں؟ کما شئت، تیری مرضی، لیکن ہاں فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب نے پھر خود ہی کیا کہا؟ اجعل لک صلاتی کلیہا، میں تو پھر کثرت سے درود ہی پڑھوں۔ اللہ کے نبی کا پھر الفاظ کیا ہے؟ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تیری پریشانیاں بھی دور ہوں گے، تیرے غم بھی ختم ہوں گے، تیرے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، ہم پریشانی، ٹینشن، بیماری کی پریشانی ہو، تنگ دستی کی پریشانی ہو، کوئی اور پریشانی ہو، کا ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تیرے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ لیکن کب؟ جب اس اعتقاد اور اس یقین اور اس بھروسے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا۔ کسی نے تعویذ دے دیا، اس پہ بھروسہ ہے، گنڈا دے دیا، اس پہ بھروسہ ہے، کالا پیلا دھاگا دے دیا، اس پہ بھروسہ ہے، لیکن اس حدیث پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، میں نے کیا کر لیا؟ کہ سارے پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور غم بھی دور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک شخص نے جب اس حدیث کو سنا کہ اس حدیث سے ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنیں دور ہوں گی، اس نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ کثرت سے درود، چل رہا ہے تو درود، بیٹھا ہے تو درود، لیٹا ہے تو درود، کام کر رہا ہے تو درود، آٹا گوندھ رہا ہے تو درود، درود کثرت سے پڑھنے لگ گیا۔ اللہ رب العالمین نے ساری پریشانیاں آہستہ 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 اس کی دور کر دی اور اس نے اس وظیفے کو مضبوط بھی کر دیا۔ کہتا ساری پریشانیاں اور ساری آرزویں میری پوری ہو گئیں، ایک آرزو میری تھی بس وہ رہی ہوئی تھی۔ وہ کون سی؟ میں نے سنا ہے ایک شخص جس نے 14 جلدوں میں ایک حدیث کی کتاب مسند احمد، امام احمد بن حنبل نے لکھی، کا ایک محدث وقت ہے، اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل گھر سے نکلے، میں واقعات بہت کم سناتا ہوں لیکن صحیح واقعہ آئی۔ گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، ایک جگہ مسافر تھے، نماز پڑھی، مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس بندے نے کہا کہ نہیں، مسجد میں نہیں، آپ میرے ہاں رکیے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام احمد بن حنبل یہی ہیں۔ اپنے گھر لے کے چلا گیا، نان بھائی تھا، روٹی بنانے لگا، امام احمد بن حنبل کو بٹھایا، پانی پلایا، آٹا گوندنے لگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مائیں بہنیں آٹا گوندھ رہی ہیں، سب کچھ سنتی ہیں، سب کچھ بولتی ہیں، لیکن زبان سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں نکلتا ہے۔ وہ درود پڑھنے لگا۔ امام احمد بن حنبل محدث سے وقت، جنہوں نے حدیثیں لکھی، ان کو پتا تھا درود کیا ہے اور یہ کتنا بڑا حق ہے ہم پر رسول اللہ کا۔ پوچھا آپ اتنا کثرت سے درود پڑھ رہے، میرے ساتھ وہاں سے آئے تو درود، آٹا گوندھ رہے درود، اس درود نے آپ کو دیا کیا؟ کیا فائدہ اس کا؟ اس کے لیے امام احمد بن حنبل اجنبی تھے۔ کہا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، میں نے ابی بن کعب والی ایک روایت سنی تھی، یہ جو ابھی میں نے بیان کی، سنن ترمذی کی ہے، کہ اس کے بعد سے میں نے کثرت سے درود پڑھا۔ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، گناہ معاف ہوئے نہیں ہوئے یہ تو میرے رب کو پتا ہوگا، لیکن جو پہلا جملہ ہے کہ تیری ٹینشنیں، تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، وہ ساریاں دور ہوئیں، ساری آرزو میری پوری ہوئی۔
میری ایک ہی آرزو ہے، ایک شخص ہے اس کا نام ہے احمد بن حنبل، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ وہی بیٹھے ہوئے مسکرائے اور کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ آج گھر سے میرے رب نے مجھے نکالا اسی لیے، تیری ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ کی قسم اس یقین سے اگر ہم درود پڑھیں گے نا، ہائے وہ درود پڑھیں گے نا جو ثابت ہیں، اور اس انداز سے اس طرح پڑھیں گے، ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ دل کی دھڑکنیں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی پریشانی ہو آج کی، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے نا یار۔ غم اور مصیبت ٹوٹ پڑے جیسے بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، کثرت سے جہاں قنوت نازلہ کا اہتمام و کثرت سے درود، تو درود پڑھنے سے دنیا کی پریشانیاں بھی ختم اور کیا ہوگا، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ لہذا کئی ساری احادیث ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، ہم پڑھیں گے شفاعت بھی ملے گی، آپ کی قربت بھی نصیب ہوگی، 10 رحمتیں بھی نازل ہوں گی، 10 خطائیں بھی معاف ہوں گی، 10 درجے بھی بلند ہوں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی ہوگی، ساری پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ لیکن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ پڑھنے کا تو سن لیا نا آپ نے، نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سنو لمبی حدیث ہیں، میں صرف مفہوم۔ سنن ترمذی کی 35-45، سنن ترمذی کا حدیث 35-45، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بدنصیب لوگ جو درود نہ پڑھیں ان کی وعیدیں اس کے اندر سخت وعید ہے۔ کیا فرمایا؟ راغم عنف رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، مٹی میں مل جائے۔ کون؟ ذکرت عندہ فلم یصلی علی، جس کے سامنے رسول اللہ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ آپ نے کہیں کتاب میں لکھا ہوا دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پورا پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو بہت اچھی بات، یہ تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کسی کی زبان سے سن لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم اتنا تو ضرور کہیں۔ کہا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے وہ، کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ کہا دوسرا، وہ مٹی میں مل جائے جس نے رمضان پایا اور بخشش نہ کروائی، جس نے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور جنت حاصل نہ کی۔ اسی معنی کی دوسری روایت مستدرک علی الحاکم کی، سیم اسی مفہوم کی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ احضر المنبر، صحابہ ممبر لاؤ، تو ممبر پتہ کیا چلا؟ جمعہ کے علاوہ بھی آپ نے ایسے ممبر پہ خطاب کیا ہے۔ کہا احضر المنبر، ممبر لایا گیا، فحضرنا، کہتے ہم نے ممبر لایا۔ فلما اتقى درجة، جب آپ پہلے سیڑھی پہ چڑھے قال آمین، ثم اتقى الدرجة الثانية فقال آمین، ثم اتقى الدرجة الثالثة فقال آمین۔ آپ نے پہلی پہ آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین، ایسے آپ نے آمین کہی۔ فلما فرغ ونزل على المنبر، جب آپ فارغ ہوئے ممبر سے اترے، تو ایسا نہیں کہ عام دنوں کے خلاف اللہ کے نبی کوئی بات کہہ دیں اور کر دیں اور صحابہ پوچھے نہ۔ آج تو ہو سکتا ہے ایسا، آج کہیں گے نہیں بہت بڑا ہے، کر دیا ہوگا، اس کو کچھ مت پوچھنا، بڑا ولی ہے، پوچھنا مت۔ فوراً صحابہ نے پوچھا، ہم نے اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنا آپ سے، یہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو کیا ہو گیا؟ جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل نے کیا کہا کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پائے اور بخشش نہ کروائے۔ میں نے کیا کہا؟ آمین۔ میں دوسری سیڑھی پہ چڑھا تو کہا وہ آدمی برباد ہو جائے جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرے پہ کہا وہ برباد ہو جائے جو ماں باپ دونوں میں سے یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائے، جنت حاصل نہ کرے۔ کہا میں نے آمین۔ اب آپ اندازہ لگاؤ دعا کس نے کی ہے؟ کس نے؟ جبرائیل نے۔ دماغ ادھر رکھو، ادھر رکھو، کس نے دعا کی ہے؟ جبرائیل نے۔ آمین کس نے کہی ہے؟ رسول اللہ نے۔ درود نہ پڑھنے والوں کے لیے بد دعا کس نے کی ہے؟ جبرائیل نے۔ آمین رسول اللہ نے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، درود جز لا ينفق ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، زندگی ہی نہیں ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے، وقت ہو گیا۔ وہ درود جو احادیث سے ثابت ہیں،
ہمیں وہ درود پڑھنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم یہ حق ادا کریں گے درود کا تو کئی ساری فضیلتیں ملیں گی اور ہمارے نبی بھی ہم سے خوش ہوں گے، قربت رسول بھی نصیب ہوگی۔ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جو شہید ہو چکے ہیں یا اللہ تو ان کو شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع